اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت نمبر 45 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 41ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 36ویں نمبر پر ہے، اور سورہ جن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ایک بات میں بیچ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کسی نبی کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی ہے کہ یہ سچے رسول ہے، کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات کے لیے قسم کھائی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، نہایت سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ خدائے عزیز و رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کے اگلوں کو نہیں ڈرایا گیا، پس وہ بے خبر ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمعون، ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، پس ان کے سر اونچے ہو رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، پھر ہم نے ان کو ڈھانک دیا تو ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور اللہ سے بن دیکھے ڈرے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو ایسے شخص کو معافی کی اور باعزت ثواب کی بشارت دے دیجئے۔ بس مختصر بات تشریح سمجھا دیتا ہوں۔ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے لست مرسلا، تو پیغمبر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضل کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات کے لیے قسم کھائی،
صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے میرے ساتھ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس کی تفصیل اور تفسیر بہت لمبی ہے، انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا. اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.